الرحيم واذكر في الكتاب موسى إنه كان مخلصا وكان رسولا نبيا۔ سورہ مریم میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے مختلف انبیاء کرام علیہم الصلوات والتسلیمات کا تذکرہ فرمایا ہے۔ ان انبیاء میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر ہو چکا۔ آج اس آیت سے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور پھر ان کے بھائی حضرت ہارون علیہ السلام، حضرت اسماعیل علیہ السلام اور حضرت ادریس علیہ السلام کا تذکرہ آ رہا ہے۔ فرمایا کہ یاد کیجئے کتاب میں موسیٰ کو، بے شک وہ چنے ہوئے تھے، منتخب شدہ تھے اور وہ رسول اور نبی تھے۔ یہاں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دو صفتیں ذکر فرمائیں۔ ایک تو یہ ذکر کی کہ وہ مخلص تھے، یعنی ان کو اللہ نے چنا تھا۔ اللہ ہر نبی کو چنتا ہے، اس لیے تمام ہی انبیاء کو مخلصین کہا جاتا ہے۔ اگر مخلصین ہو تو اس کا معنی اخلاص کے ساتھ عمل کرنے والے، یہ صفت بھی تمام انبیاء کرام میں مشترک تھی۔ اور اگر مخلصین ہو تو اس کا معنی چنے ہوئے، منتخب کیے ہوئے، اور سارے ہی انبیاء اللہ کے برگزیدہ تھے، منتخب کیے ہوئے تھے۔ اور اس کے بعد فرمایا کہ رسول اور نبی تھے۔ مفسرین کی اس میں دو رائے ہیں۔ ایک رائے تو یہ ہے کہ رسول اور نبی یہ مترادف الفاظ ہیں، ان میں کوئی فرق نہیں ہے، دونوں ہی ایک ہی چیزیں ہیں۔ رسول کہتے ہیں اللہ کے پیغام پہنچانے والے کو، اور نبی کہتے ہیں اللہ کی طرف سے خبر دینے والے کو۔ تو ان کے معنی میں کوئی ایسا خاص فرق نہیں۔ لیکن دوسری رائے یہ ہے کہ نبی وہ عام ہے اور رسول جو ہے وہ خاص ہے۔ نبی وہ ہوتا ہے کہ جس پر اللہ کی وحی تو آتی ہے، لیکن اس کو کوئی نئی شریعت یا نئی کتاب نہیں دی جاتی، سابقہ شریعت کا اس کو پابند قرار دیا جاتا ہے۔ اور رسول وہ ہوتا ہے کہ جس کو نئی کتاب یا نئی شریعت دی جاتی ہے وحی کے ساتھ، تو اس کو رسول کہتے ہیں۔ تو گویا رسول کے اندر ایک درجہ نبی سے زیادہ بڑھ گیا کہ اس کی نئی شریعت ہے، نئی کتاب ہے۔ اب یہاں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لیے رسول کا لفظ بھی ذکر ہے اور نبی کا لفظ بھی ذکر ہے۔ تو جو دوسری رائے ہے اس کے قائلین پر یہاں ایک سوال پیدا ہوگا کہ وہ رسول اور نبی دونوں کیسے تھے۔ اس کا جواب وہ یہ دیتے ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام فرعون کے غرق ہونے سے پہلے تک نبی تھے، ان کو تورات نئی شریعت نہیں دی گئی تھی۔ اور جب فرعون غرق ہو گیا، اس کی قوم غرق ہو گئی، بنی اسرائیل کو دشمن سے امن حاصل ہو گیا، تو بنی اسرائیل نے پھر درخواست کی کہ ہمارے لیے کوئی ایسا ضابطۂ حیات لے کر آئیں کہ ہم بھی اس پر عمل کریں۔ تو اللہ سے دعا کر کے اللہ کے حکم سے وہ کوہ طور پر پہنچے، اور وہاں ان کو پھر 40 دن قیام کرنا پڑا، اعتکاف کرنا پڑا، اور اس کے بعد ان کو تورات کی تختیاں عطا کی گئیں۔ تو وہ فرعون کے غرق ہونے کے بعد رسول کے مرتبے پر فائز ہوئے، اور اس کے غرق ہونے سے پہلے وہ نبی تھے، تو یہاں ان کی دونوں صفتوں کو ذکر کر دیا گیا۔ فرعون نے ایک خواب دیکھا تھا، اور وہ خواب یہ تھا کہ بنی اسرائیل اور قبطی دو قومیں جو مصر میں آباد تھیں فرعون کی حکومت کے اندر، تو اس نے بیت المقدس کے اندر ایک آگ کو دیکھا کہ وہ آگ وہاں سے نکلی ہے، اور اس نے آ کر ہر قبطی کے گھر کو جلا دیا، اور جو اسرائیلی تھا اس کے گھر کو نقصان نہیں پہنچایا۔ تو فرعون اس خواب سے بڑا پریشان ہوا۔ اس نے اپنے نجومیوں کو بلا کر کہا کہ میں نے ایسا سا خواب دیکھا، اس کی کیا تعبیر ہے؟ تو نجومیوں نے کہا کہ اس کی تعبیر یہ ہے کہ بنی اسرائیل میں ایک بچہ پیدا ہوگا جو تمہاری حکومت کے خاتمے کا سبب بنے گا۔ چنانچہ اس کے بعد سے فرعون نے بنی اسرائیل کے اندر بچوں کا قتل عام شروع کر دیا۔ جو بچہ پیدا ہوتا ان کو وہ قتل کر دیا کرتا، ہزاروں بچے اس سے قتل کر دیے۔ اور اسی قتل عام والے سالوں کے دوران ہی اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو پیدا فرمایا، اور ان کی والدہ کو اللہ نے یہ الہام کیا کہ تم گھبرانا نہیں، اگر تم کو اس بچے پر کوئی خوف محسوس ہو تو اس کو کپڑے میں لپیٹ کے ایک صندوق میں ڈال کر تم سمندر میں ڈال دینا، ہم اس کو دوبارہ تمہارے پاس لوٹائیں گے، تمہاری آنکھوں کو ہم ٹھنڈا کریں گے۔ چنانچہ جب فرعون کے لوگوں کا خوف ان کی والدہ کو ہوا تو انہوں نے اس الہام کے مطابق ان کو صندوق میں ڈال کر سمندر کی نظر کر دی۔ اور دوسری طرف اپنی بیٹی کو کہا جو حضرت
موسیٰ کی ہمشیرہ تھی کہ جاؤ ذرا جا کے دیکھتی رہنا کہ یہ صندوق کہاں جاتا ہے. بس ماں تو ماں ہوتی ہے، اس کی فطرت ہے، ممتا ہے، تو اس کو فکر تو تھی. تو وہ دیکھتی رہی کہ وہ دریا کے اندر بہتا رہا. اس دریا سے ایک نہر فرعون کے محل کی طرف جاتی تھی، تو وہ صندوق اس طرف مڑ گیا اور اس نہر میں وہ چلنا شروع ہو گیا، بہنا شروع ہو گیا. وہاں پہ کچھ ساحل کی طرف کچھ لوگ دھوبی کپڑے دھو رہے تھے، انہوں نے اس صندوق کو اٹھایا، کھول کے دیکھا تو اندر ایک شیرخوار خوبصورت بچہ ہے. اس کو لے کر وہ فرعون کے دربار میں چلے گئے. فرعون نے جب دیکھا تو دیکھتے ہی فوراً اس کو قتل کرنے کا ارادہ کیا. تو اس کی بیوی، جس کو امرأة فرعون کہا گیا، آسیہ ان کا نام ہے، وہ ایک نیک فطرت خاتون تھی. اس نے دیکھ کر کہا کہ اس کو قتل نہ کرو، شاید یہ ہمیں فائدہ دے، ہمیں اس سے فائدہ ہو، ہم اس کو بیٹا بنا لیں گے، اس کو اپنے پاس رکھ لو. تو فرعون نے ان کی بات مان لی تھوڑے اصرار کے بعد، اور ان کو اپنے محل کے اندر رہائش کی اجازت دے دی کہ ٹھیک ہے جہاں یہ پلیں گے بڑھیں گے. اب ان کو دودھ پلانے کے لیے عورتوں کو جمع کیا گیا. عورتیں آئیں، کسی کا دودھ وہ قبول ہی نہ کریں. تو ان میں حضرت موسیٰ کی بہن بھی موجود تھی. انہوں نے یہ ماجرا دیکھا تو کہا کہ میں ایک خاتون کو جانتی ہوں، ایک محلے میں رہتی ہیں، اگر آپ کہیں تو ان کو لے آؤں، شاید ان کا دودھ پی لیں. تو ان کو اجازت دے دی گئی. وہ چلی گئی، اپنی مالدہ ہی کو لے آئی. وہ جب پہنچی تو ان کا دودھ حضرت موسیٰ نے قبول کر لیا. ظاہر ہے قبول ہی کرنا تھا، ماں کا دودھ ہے. تو اللہ نے اس موقع پہ کہا کہ ہم نے اس کو تمہارے پاس واپس لوٹانے کا وعدہ کیا تھا، وہ پورا کر دیا. ہم اس کو رسول بھی بنائیں گے. اِنَّا رَادُّوهُ إِلَيْكِ وَجَاعِلُوهُ مِنَ الْمُرْسَلِينَ، ہم اس کو لوٹائیں گے بھی اور اس کو مرسلین میں بنائیں گے. تو حضرت موسیٰ کی پرورش شروع ہو گئی. تو فرعون نے کہا ان کی والدہ کو، وہ تو نہیں جانتا تھا کہ اس بچے کی والدہ ہے، کہا کہ تم یہیں محل میں رہو اور دودھ پلاتی رہو. والدہ نے کہا کہ یہ تو نہیں ہو سکتا، میرے اپنے بچے ہیں، میں اس کو گھر لے کے جا سکتی ہوں، وہاں دودھ پلا سکتی ہوں. تو فرعون نے اس کو قبول کر لیا. کہا کہ 10-12 دن کے بعد یا 15 دن کے بعد لا کے تمہاری ملاقات کرا دیا کروں گی، باقی میں گھر پہ پالوں گی. تو اس نے اس کی اجازت دے دی. اب وہ حضرت موسیٰ اپنی والدہ ہی کے پاس اپنے گھر میں پرورش پا رہے. کچھ دنوں کے بعد وہاں جاتے ہیں. فرعون کی طرف سے ان کو وظیفہ بھی مقرر کر دیا گیا کہ کیونکہ ہم نے اس بچے کو اپنے لیے منتخب کر لیا تو اس کا جو رضاعت کا وظیفہ ہے وہ بھی ہم دیں گے. تو وظیفہ بھی شاہی خزانے سے ان کی والدہ کو ملنے لگا اور ساتھ بچہ بھی ان کے پاس پرورش پانے لگا. یہ بڑے ہوئے، جوان ہوئے. ایک قبطی سے ان کی کوئی لڑائی ہوئی، اس کو ایک مکہ مارا، وہ مر گیا. دوسرے نے دیکھا کہ وہی آدمی جس سے قبطی کی لڑائی ہوئی تھی کسی اور سے لڑ رہا ہے، تو اس کو سمجھانے کے لیے آگے بڑھے. تو اس نے کہا کہ تم نے تو کل ایک قتل کر دیا، تم آج مجھے قتل کرنا چاہتے ہو. اور یہ بات جو ہے اس فرعون کے دربار تک پہنچ چکی تھی. تو ان کے قتل کے منصوبے بننے لگے. یہ وہاں سے نکل کر مدین کی طرف چلے گئے. اور جب مدین پہنچے تو وہاں حضرت شعیب علیہ السلام کی بیٹیاں جو بکریاں لے کر آئی تھیں کنویں کے اوپر پانی پلانے کے لیے، دیکھا کہ سارے لوگ پانی پلا رہے ہیں، 2 عورتیں ایک طرف کونے پر کھڑی ہیں درخت کے سائے میں. یہ وہاں بالکل پردیسی تھے. جا کر کہا تم کیوں پانی نہیں پلاتی؟ تو کہا کہ ہمارے والد بوڑھے ہیں، کوئی مرد ہے نہیں، جب یہ مرد فارغ ہو جائیں گے تو پھر ہم جا کے پانی پلائیں گی بکریوں کو. تو حضرت موسیٰ نے ان کی مدد کی، جا کر خود ہی ڈول کھینچ کر پانی نکالا، بکریوں کو پلایا. بیٹیوں نے جا کر ابا جان کو کہا کہ ایک ایسا ایسا آدمی ہے، تو اس نے ایسا ہماری مدد کی ہے. انہوں نے کہا اس کو بلا کے لے آؤ. ان کو بلایا. ایک بیٹی بلانے کے لیے آئی. تو حضرت شعیب نے کہا کہ میں اپنی ایک بیٹی کا تم سے نکاح کرنا چاہتا ہوں، اور اس کا مہر یہ ہوگا کہ تم جو ہے نا ہماری بکریاں چراؤ. 8 سال 10 سال تک کا معاہدہ طے ہو گیا. حضرت موسیٰ اور اس وقت کی شریعت کے اندر اس طرح مہر مقرر کرنا جائز تھا. آج ہماری شریعت کے اندر مہر کا مال ہونا ضروری ہے. خدمت یہ جو ہے مہر کا عوض نہیں بن سکتی، کیونکہ خدمت مال نہیں ہے، اور بکرے چرانا ایک خدمت تھی. ان کی شریعت میں جائز تھا، اس لیے اس کو مہر بنایا گیا. تو وہاں رہے اور انہوں نے اپنی اس مدت کو پورا کیا. پھر اپنی اہلیہ کو لے کر واپس چلے. راستے میں ان کی اہلیہ کو پیدائش کی تکلیف ہوئی اور ان کو آگ کی ضرورت تھی، تو وہ طور پہ آگ لینے کے لیے گئے. تو وہاں اللہ سے ہم کلامی کا شرف ملا، نبوت ملی، اور پھر اللہ کے نبی بن کر واپس لوٹے. یہاں اللہ فرما رہے ہیں کہ موسیٰ کا قصہ کتاب میں ذکر کیجئے، بے شک وہ مخلص تھے، چنے ہوئے تھے، رسول اور نبی تھے. وَنَادَيْنَاهُ مِن جَانِبِ الطُّورِ الْأَيْمَنِ وَقَرَّبْنَاهُ نَجِيًّا، ہم نے ان کو پکارا طور پہاڑ کی دائنی طرف کی جانب سے، سیدھے ہاتھ کی طرف سے. ہم نے ان کو قریب کیا سرگوشی کرنے کے لیے. اللہ نے ان کو مقام قرب نصیب فرمایا، اس نے سرگوشیاں کی.
وَوَهَبْنَا لَهُ مِن رَحْمَتِنَا أَخَاهُ هَارُونَ نَبِيًّا۔ حضرت موسیٰ کی زبان میں کچھ لکنت تھی، تو انہوں نے جب اللہ کی طرف سے حکم ہوا کہ تم جاؤ جا کے فرعون کو میرا پیغام پہنچاؤ، اللہ کی بارگاہ میں درخواست پیش کی کہ میرے بھائی کو نبی بنا دیجئے، اس کی زبان مجھ سے زیادہ فصیح ہے، میری زبان میں لکنت ہے، میری بات کو ہر ایک سمجھ نہیں پاتا، تو اس کو سمجھانے کے لیے کچھ میری جو ہے نا وہ لکنت کو دور کر کے اس کو نبی بنا دیا جائے۔ تو اللہ نے ان کی درخواست قبول کر لی، حضرت ہارون کو اللہ نے نبی بنایا۔ تو فرمایا کہ وَوَهَبْنَا لَهُ مِن رَحْمَتِنَا، ہم نے ان کو اپنی رحمت سے، اخاہ اور نبی، ہم نے عطا کیا ان کو اپنی رحمت سے ان کا بھائی ہارون نبی بنا دیا، اس کو ہم نے نبی بنا دیا، تو وہ بھی نبی ہو گیا۔ پھر ان دونوں کو حکم تھا کہ جاؤ جا کے فرعون کو ڈراؤ اور اس کو کہو کہ بنی اسرائیل پہ ظلم نہ کرے، اس کو ہمارے ساتھ ان کو جانے دے تاکہ اپنے آبائی علاقوں میں جا کر وہ رہ لے۔ چونکہ فرعون نے بنی اسرائیل کو ایک غلام بنا کے رکھا ہوا تھا، بڑا ظلم و ستم کا بازار گرم کیا ہوا تھا۔ تو یہ جو قصہ میں نے ابھی آپ کے سامنے ذکر کیا، اس کی تفصیل تو انشاءاللہ سورہ قصص میں آئے گی، جو آیتوں کے اندر ہی بہت سارے واقعات یہ موجود ہیں جو 2-3 رکوع پر مشتمل ہے، وہاں انشاءاللہ مزید تفصیل ذکر کی جائے گی۔ وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِسْمَاعِيلَ إِنَّهُ كَانَ صَادِقَ الْوَعْدِ وَكَانَ رَسُولًا نَبِيًّا۔ انبیاء کے قصے قرآن کریم میں بیان بھی کیے گئے ہیں، اور ان کو ذکر کا حکم بھی ہے کہ آپ ان کے قصوں کو بار بار یاد کیجئے، ذکر کیجئے، اس لیے کہ نیک لوگوں کے تذکرے سے اللہ کی رحمت متوجہ ہوتی ہے، نازل ہوتی ہے۔ عند ذکر الصالحین تنزل الرحمہ، اللہ کی رحمت اترتی ہے جس مجلس میں اللہ کے نیک بندوں کا ذکر ہوتا ہے۔ خود اللہ کے نیک بندے جمع ہوں، حدیث شریف کا مفہوم ہے، اور وہ اللہ کو یاد کرتے ہوں تو اللہ ان پر سکینہ اتارتا ہے، ان پہ رحمت نازل ہوتی ہے، فرشتے ان کو گھیر لیتے ہیں چاروں طرف سے، تو فرشتوں کے حصار میں بھی ہوتے ہیں، رحمت الہی کا مرکز بھی بنے ہوئے ہوتے ہیں، اور ان پر سکینہ بھی نازل ہو رہی ہوتی ہے۔ تو نیک لوگ جس مجلس میں موجود ہوں، وہ مجلس بھی نزول رحمت کا سبب، جس مجلس میں اللہ کے نیک بندوں کا ذکر ہو تو یہ بھی اللہ کی رحمت کے نزول کا سبب، اس لیے بار بار کہا گیا کہ انبیاء کے قصے بیان کیجیے۔ دوسری بات یہ ہے کہ انبیاء کے قصوں میں لوگوں کے لیے عبرت ہے، ان کی سیرت کو پڑھ کر، ان کے احوال پڑھ کر انسان اپنی زندگی کو ٹھیک کرے، درست کرے۔ اب جیسے یہاں فرمایا کہ وہ مخلص تھے، اللہ کے چنے ہوئے تھے، آگے حضرت اسماعیل کے قصے میں اللہ فرما رہے ہیں کہ کتاب میں اسماعیل کا ذکر کیجئے، بے شک وہ وعدے کے سچے تھے۔ تو اس میں ترغیب دی جا رہی ہے کہ انسان کو بھی وعدے کا سچا و پکا ہونا چاہیے، اور وہ رسول اور نبی تھے۔ محسن نے لکھا ہے کہ حضرت اسماعیل ایک دفعہ سفر پہ جا رہے تھے، اور ان کے ساتھ ان کا ایک دوست بھی موجود تھا۔ ایک جگہ انہوں نے پڑاؤ کیا تو ساتھی نے کہا کہ میں کسی کام کے لیے بستی میں جاتا ہوں، تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے تم چلے جاؤ، میں تمہارا یہاں پہ انتظار کروں گا، یہ وعدہ ہو گیا۔ وہ شخص چلا گیا، اور وہ وہاں کی جو رونق تھی اور وہاں کی جو ایک آبادی تھی اس میں محو ہو کر واپس جانا ہی بھول گیا۔ اب 2 قول لکھیں، قول یہ ہے کہ وہ 1 سال تک اس بستی میں رہا، دوسرا قول یہ ہے کہ 3 سال تک وہاں رہا۔ 3 سال بعد، 1 سال بعد اس کو خیال آیا کہ اوہو، میں تو اسماعیل سے یہ کہہ کر آیا تھا کہ میں کچھ کام کے لیے جا رہا ہوں، واپس آ جاؤں گا۔ جب واپس پہنچا تو حضرت اسماعیل علیہ السلام وہیں موجود تھے، 1 سال بعد بھی وہیں موجود تھے، اس لیے کہ وعدہ کر لیا تھا، اس وعدے کو پورا کرنے کے لیے وہاں وہ موجود تھے، صادق الوعد۔ آج ہمارے معاملات میں وعدے کی اہمیت کیا ہے؟ ہم ہر ایک سے وعدہ کرتے ہیں، ہر ایک سے جو ہے وہ قسمیں کھا کر بھی معاملات کے اندر باتیں کر لیتے ہیں، لیکن دل میں یہ ہوتا ہے کہ ہم وعدے کو پورا نہیں کریں گے، اور کرتے بھی نہیں۔ قسمیں کھا کر بھی جھوٹے وعدے کرتے ہیں۔ جو لوگ تجارتی معاملات کر رہے ہیں، وہ مالی معاملات میں سخت پریشان ہیں۔ جس کو پیسہ دیا وہ واپس کرنے کا وعدہ کرتا ہے، واپس نہیں کرتا، رابطہ ہی نہیں کرتا۔ کوئی اگر لین دین کا معاملہ ہے کہ بھائی تمہیں نقد پیسے دے رہے، تم ہمیں فلاں مال لا کے دو گے، اب وہ مال لے کے نہیں آ رہا، پیسہ کھا کے بیٹھ گیا، اور وعدے میں وعدے کر رہے ہیں۔ جبکہ حضرت اسماعیل کا یہ خاصہ ذکر کیا جا رہا ہے کہ وعدے کے سچے، وعدے کا ایفا واجب ہے، نہ کرنے والا گناہ کبیرہ کا مرتکب۔ ہمارے نبی کے بارے میں بھی آتا ہے کہ ایک دفعہ حضرت عبداللہ ابن ابی الحمصہ کا قصہ ابو داؤد شریف میں بھی منقول ہے کہ وہ آپ کے ساتھ تجارتی معاملات میں شریک تھے، تو ایک دفعہ کسی موقع پر آپ کے ساتھ تھے، وہ وعدہ کر کے گئے کہ میں 3 دن میں، یا میں ابھی اندر سے آتا ہوں، وہ بھول گئے، 3 دن کے بعد واپس لوٹے،
تو پیغمبر وہیں وعدے کے مطابق موجود تھے، ان کا انتظار کر رہے تھے، اور جب وہ آئے تو کہا کہ تم نے مجھے بڑی مشقت میں ڈالا، 3 دن سے میں یہیں پر ہوں، یہ بات ارشاد فرمائی، لیکن وعدے کو ایسا پورا کیا۔ وَكَانَ يَأْمُرُ أَهْلَهُ بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ وَكَانَ عِندَ رَبِّهِ مَرْضِيًّا۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کے کچھ اور احوال ذکر فرما رہے ہیں اللہ، فرمایا کہ وہ اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم دیتے تھے، زکوٰۃ دینے کا حکم دیتے تھے، اور وہ اپنے پروردگار کے ہاں بڑے پسندیدہ تھے۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ انسان کو اپنی اولاد کی تربیت کی فکر بھی کرنی چاہیے، گھر والوں کے اصلاح کی بھی فکر کرنی چاہیے۔ اگر گھر میں کوئی نماز نہیں پڑھ رہا اس کو سمجھائے، کوئی خاتون گھر پر ہے اور نماز کا اہتمام نہیں کرتی ان کو سمجھائیں، بچوں کو سمجھائیں، اور دین میں چلنے کی دعوت دیں۔ یہ ہر شخص کی ذمہ داری ہے، انبیاء کا بھی یہی کام تھا، اور اب ختم نبوت کے صدقے میں قیامت تک کسی قسم کے نئے نبی نے نہیں آنا، تو ہر مسلمان کی یہ ذمہ داری ہے کہ خود بھی نیک راستے پر چلے، دوسروں کو بھی نیکی کی دعوت دے، اپنے آپ کو بھی جہنم کی آگ سے بچائے، اپنے گھر والوں کو بھی بچائے، اور لوگوں کو بھی اس سے بچنے کی ترغیب کرے۔ وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِدْرِيسَ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا وَرَفَعْنَاهُ مَكَانًا عَلِيًّا، اور ذکر کیجئے کتاب میں ادریس کا، بے شک وہ بڑے ہی سچ بولنے والے تھے، نبی تھے، ہم نے ان کو بڑا اونچا مرتبہ عطا کیا تھا، بڑی بلند جگہ ہم نے ان کو عطا کی تھی۔ حضرت ادریس کے بارے میں بعض لوگوں نے یہ مشہور کیا کہ وہ مختلف قسم کے علم جانتے تھے، علم رمل، جفر وغیرہ جانتے تھے، حالانکہ ان کے بارے میں بہت سی باتیں ایسی ہیں جو نصوص قطعیہ سے ثابت نہیں۔ نص قطعی سے یہ ثابت ہے کہ وہ صدیق تھے، نبی تھے، اللہ نے ان کو بڑی بلندیاں عطا فرمائی تھی۔ عقائد کی ایک کتاب ہے خیالی، اس میں لکھا ہے کہ اس وقت دنیا میں 4 انبیاء زندہ ہیں، 2 آسمانوں میں اور 2 زمین میں۔ آسمانوں میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت ادریس علیہ السلام، اور زمین میں حضرت الیاس علیہ السلام اور حضرت خضر علیہ السلام۔ لیکن ان چاروں میں ایک نبی کے بارے میں تو نص قطعی سے یہ ثابت ہے کہ وہ آسمان پر زندہ ہے، وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہے، تو ان کی حیات کا منکر تو کافر ہو جائے گا، دار اسلام سے خارج ہو جائے گا۔ اور بقیہ 3 حضرات کی جو حیات ہے، حضرت ادریس کی آسمان میں، حضرت الیاس و خضر کی علیہ السلام زمین پر، یہ نصوص ضمنیہ سے ثابت ہے، اور اس کے بارے میں کوئی نص قطعی موجود نہیں ہے، لیکن یہ لکھا ہے کہ یہ زندہ ہے۔ حضرت خضر کے بارے میں تو آتا ہے کہ وہ اس وقت زندہ ہیں اور مختلف تکوینی امور میں مصروف ہے، اور بعض لوگوں کی ان سے ملاقات بھی ہوئی ہے، وہ بھی اللہ کے انبیاء میں ایک نبی ہے۔ أولئك الذين أنعم الله عليهم من النبيين من ذرية آدم وممن حملنا مع نوح ومن ذرية إبراهيم وإسرائيل وممن هدينا واجتبينا إذا تتلى عليهم آيات الرحمن خروا سجدا وبكيا۔ یہی لوگ ہیں ان پر اللہ نے انعام فرمایا انبیاء میں سے جو آدم کی ذریت اور نسل سے ہیں، اور ان لوگوں کی نسل سے جن کو ہم نے نوح کے ساتھ سوار کیا تھا، یعنی کشتی میں سوار کیا۔ اگر نوح علیہ السلام سے پہلے زمین پر جو بنی آدم آباد تھے، تو طوفان نوح کے آنے کے بعد وہ سب کے سب غرق ہو گئے، صرف وہ بچے تھے جو کشتی نوح کے اندر آئے تھے، جو اس میں سوار نہیں ہو سکے وہ سارے کے سارے غرق ہو گئے۔ پھر حضرت نوح علیہ السلام کے جو 3 بیٹے ان کے ساتھ موجود تھے، ان سے طوفان نوح کے ختم ہونے کے بعد اللہ نے نسل آدم کی افزائش کا سلسلہ شروع فرمایا، اور ان سے پھر وہ ساری نسلیں پھیلی ہیں۔ اس لیے حضرت نوح علیہ السلام کو آدم ثانی کا بھی لقب دیا جاتا ہے کہ وہ آدم ثانی ہے۔ حضرت ادریس کے بارے میں آتا ہے کہ حضرت نوح کے والد کے دادا تھے۔ حضرت ادریس کا زمانہ نوح سے پہلے کا ہے، وہ حضرت نوح کے پردادا تھے۔ اور فرمایا کہ ابراہیم کی ذریت سے ہیں اور اسرائیل کی ذریت سے علیہ السلام۔ اسرائیل جو ہے حضرت یعقوب علیہ السلام کا وہ لقب تھا۔ یہ اسرا اور ایل 2 لفظوں سے مشتق ہے۔ اسرا کا معنی عبد اور ایل کا معنی اللہ، تو اسرائیل کا معنی ہے عبد اللہ، یہ اس کا معنی ہے صفوت اللہ، اللہ کا بندہ، یہ اللہ کا چنیدہ، چنا ہوا۔ اور فرمایا کہ ان لوگوں میں سے جن کو ہم نے ہدایت دی اور جن کو ہم نے چن لیا، یہ سب وہی انبیاء ہیں، اور اسی سلسلے سے اللہ نے بڑا انعام فرمایا۔ ان کا حال کیا ہے جب ان پر رحمان کی آیتیں پڑھی جاتی ہیں
تو وہ سجدہ کرتے ہوئے روتے ہوئے گر جاتے ہیں۔ یہ آیت سجدہ ہے، اس کے پڑھنے اور سننے سے سجدہ تلاوت واجب ہو جاتا ہے، اور اس کی ادائیگی ضروری ہے۔ بہت سے لوگ اس کا خیال نہیں کرتے، پڑھتے وقت ان آیات کو پڑھتے ہیں یا سن لیتے ہیں اور سجدہ نہیں کرتے۔ سجدہ تلاوت واجب بھی ہے، اور اس کے لیے وہی شرائط ہیں جو نماز کے لیے شرطیں ہیں، یعنی وضو سے ہونا، کپڑوں کا پاک ہونا، جگہ کا پاک ہونا، قبلہ رو ہونا، یہ سب شرائط سجدہ تلاوت کے لیے بھی ہیں۔ البتہ اس کی ادائیگی کے لیے خالی نیت کافی ہے۔ تکبیر کہتے ہوئے سجدے میں جائیں، 3 5 7 جتنا ممکن ہو تو وہ دعا پڑھ لیں، جو تسبیح سجدے کی وہ پڑھ لیں، اور یا پھر سجدے کی دعا بھی جو منقول حدیث میں وہ یاد ہو تو وہ پڑھ لیں، اور تکبیر کہتے ہوئے بیٹھ جائیں۔ اس سے ایک سجدہ مکمل ہو جائے گا۔ اگر کسی نے کئی سجدے کرنے ہیں تو ایک تکبیر کہہ کر وہ سجدے میں جائے، تسبیح پڑھے، پھر تکبیر کہہ کر بیٹھے، پھر دوبارہ تکبیر کا سجدہ کرے، پھر بیٹھے تکبیر کہہ کر۔ اس طرح کئی سجدے بھی وہ ایک ہی موقع پر کر سکتا ہے۔ بہتر یہ ہے کہ جب بھی اس آیت کریمہ کو پڑھیں یا سنیں تو پھر ساتھ ہی سجدہ کر لیں، بشرطے کہ سجدے کا وقت ہو، غروب آفتاب کا وقت نہ ہو، طلوع آفتاب کا وقت نہ ہو، اور استواء شمس کا وقت نہ ہو۔ ان 3 اوقات میں سجدہ منع ہے، اس کو سجدہ نہیں کر سکتے۔ باقی فجر کے بعد، ظہر کے بعد، عصر کے بعد، عصر سے پہلے، فجر سے پہلے، عشاء کے بعد، عشاء سے پہلے، ان تمام اوقات کے اندر سجدہ کیا جا سکتا ہے۔ اللہ ہم سب کو بہتر عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ۔ اے اللہ اے ارحم الراحمین، ہم پر بھی اپنی رحمتوں کا نزول فرما۔ اے اللہ آج تیرے برگزیدہ بندوں کا تذکرہ ہم نے پڑھا اور سنا۔ اے اللہ ارحم الراحمین، ان کی برکات اور ان کی انوار اور رحمتیں ہم سب کو نصیب فرما۔ اے اللہ ہم سب کو ان تمام کی سیرت اختیار کرنے کی توفیق نصیب فرما۔ ہم سب کے لیے قرآن و سنت پر عمل کرنا آسان فرما۔ اے اللہ اے ارحم الراحمین، ہمارے بیماروں کو شفا صحت عافیت نصیب فرما۔ اے اللہ ہمارے صحت مندوں کی صحتوں کی حفاظت فرما۔ اے اللہ اے ارحم الراحمین، ہمارے مرحومین کی کامل مغفرت فرما۔ اے اللہ ہم سب کو مرنے سے پہلے آخرت کی خوب تیاری کی توفیق نصیب فرما۔ اے اللہ پریشان حال مسلمانوں کی پریشانی کو دور فرما۔ وہ کسی مصیبت اور غم میں ہے، تکلیف میں ہے، اے اللہ ان کو نجات نصیب فرما۔ اے اللہ مظلوم مسلمانوں کی مدد فرما۔ اے اللہ بالخصوص اہل فلسطین، اہل غزہ کی مدد فرما۔ اے اللہ وہ سخت آزمائشوں میں ہے، تکلیفوں میں ہے، اے اللہ اپنے فرشتوں کے ذریعے ان کی مدد فرما۔ ظالموں کے ظلم سے ان کو نجات نصیب فرما۔ مسجد اقصیٰ کی آزادی سے ہماری آنکھوں کو ٹھنڈا فرما۔ حرمین شریفین کی حفاظت فرما۔ اے اللہ ہماری جائز مرادوں کو غیب سے پورا فرما۔ جملہ مشکلات کو آسان فرما۔ تمام نیک مقاصد میں کامیاب و کامران فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى اله وصحبه اجمعين برحمتك يا ارحم الراحمين۔